CIET NCERT کے ذریعے پیش ہے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ جماعت 7 کی کتاب خیال، سبق نمبر 1، ترانۂ وحدت، صفحہ نمبر 1۔ صفحے کے اوپری حصے میں ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کر کے آپ سبق سے متعلق اور مزید جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس صفحے پر بہت ہی خوبصورت تصاویر پیش کی گئی ہیں جس میں چڑیاں چہچہا رہی ہیں، خوبصورت دن نکل رہا ہے، پھول کھل رہے ہیں اور بطخیں تالاب میں تیر رہی ہیں۔ ہر ذرے میں ہے ظہور تیرا، خورشید و قمر میں نور تیرا، افسانہ تیرا جہاں تہاں ہے، چرچا ہے قریب و دور تیرا، گاتے ہیں شجر ہوا میں کیا کیا، دم بھرتے ہیں سب طیور تیرا، تو جلوہ فگن کہاں نہیں ہے، وہ جا نہیں تو جہاں نہیں ہے۔ تاروں میں چمک دمک تیری ہے، جو رات میں ہے کڑک تیری ہے، ہر غنچے میں ہے تیرا تبسم، ہر گل میں بھری مہک تیری ہے، کہتی ہے کلی کلی زباں سے، میری یہ نہیں چٹک تیری ہے، باشگفتہ ہے تو چمن چمن میں، خندہ ہے گلاب و یاسمن میں۔ یہ کشمکش حیات کیا ہے، تیرا ہو کرم تو بات کیا ہے، اے رہبر کاروان ہستی، راہ غم مشکلات کیا ہے، تو جس کو دکھا دے ایک تجلی، کیا جانے وہ غم کی رات کیا ہے، ہر ذرے میں تیری جستجو ہے، محروم کو بھی ایک آرزو ہے۔ اس نظم کے شاعر ہیں تلوک چند محروم۔ صفحہ نمبر 2۔ اس صفحے پر رات کے وقت کا منظر پیش کیا گیا ہے جس میں چاند نور برسا رہا ہے، ساتھ میں ستاروں کی پوری فوج ہے۔ اس تصویر میں بہت ہی خوبصورت رنگ برنگے پھول کھلے ہیں، قدرتی منظر کا بہت ہی خوبصورت نمونہ پیش کیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 3۔ لفظ و معنی۔ پہلا لفظ ہے وحدت، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہونا، اکیلا ہونا۔ اگلا لفظ ہے ظہور، جس کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا۔ اگلا لفظ ہے خورشید، جس کے معنی ہیں سورج۔ اگلا لفظ ہے قمر، جس کے معنی ہیں چاند۔ اگلا لفظ ہے طیور، جو کہ طائر کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پرندے یا چڑیاں۔ اگلا لفظ ہے جلوہ فگن، یعنی جلوہ دکھانے والا۔ اگلا لفظ ہے رعد، جس کے معنی ہوتے ہیں گرج، بجلی کی کڑک۔ اگلا لفظ ہے باشگفتہ، جس کے معنی ہیں تازگی کے ساتھ۔ اگلا لفظ ہے خندہ، جس کے معنی ہیں کھلا ہوا، ہنستا ہوا۔ اگلا لفظ ہے یاسمن، جس کے معنی ہوتے ہیں چمیلی کا پھول۔ اگلا لفظ ہے کشمکش حیات، جس کے معنی ہیں زندگی کی بھاگ دوڑ۔ اگلا لفظ ہے کاروان ہستی، جس کے معنی ہیں زندگی کا قافلہ۔ اور آخری لفظ ہے تجلی، جس کے معنی ہوتے ہیں روشنی۔ غور کیجیے، اردو کے معروف شاعر تلوک چند محروم کی یہ نظم ان کے شعری مجموعے گنج معانی سے منتخب کی گئی ہے۔ اس نظم میں خدا کی ذات و صفات اور قدرتی مناظر کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 2، نظم کے آخری شعر میں لفظ محروم استعمال ہوا ہے۔ اس کے معنی ہیں جس کو کچھ نہ ملا ہو۔ لفظ محروم شاعر کے قلمی نام یا تخلص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ محروم کا اصل نام تلوک چند ہے۔ شعراء عام طور پر کلام میں اپنا قلمی نام یا تخلص استعمال کرتے ہیں۔ اس صفحے پر بائیں طرف کچھ پھولوں کی تصویر بنی ہے جس پر بہت ساری تتلیاں منڈرا رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 4۔ سوچئے اور بتائیے۔ نمبر 1، نظم میں آسمان اور چمن میں کن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ نمبر 2، شجر کے گانے اور طیور کے دم بھرنے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ نمبر 3، وہ جا نہیں تو جہاں نہیں ہے، اس مصرعے کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 4، رہبر کاروان ہستی کس کو کہا گیا ہے؟ نیچے لکھے سوالوں کے جوابات میں سے
آپ کون سا جواب منتخب کریں گے اور کیوں؟ الف، قدرت کے جلوے کہاں کہاں نظر آتے ہیں؟ نمبر 1، خورشید، قمر، تارے۔ نمبر 2، چمن، شجر، غنچے۔ نمبر 3، پہاڑ، آسمان، ذرے۔ بے، نظم میں تجلی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ نمبر 1، غم کی رات ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، کرم عام ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ دی گئی مثال کے مطابق الفاظ کی متضاد لکھیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ مثال کے طور پر، جس طرح سے صبح کا متضاد ہوتا ہے شام، اور شام کے لیے جملہ بنائیں گے، میں شام کے وقت کھیلنے جاتا ہوں۔ اسی طرح آپ کو خورشید، قریب، طلوع، غم اور روشنی سے متضاد بنانے ہیں اور انہی سے آپ کو جملے تیار کرنے ہیں۔ صفحہ نمبر 5، مصرعے اور ان کے مفہوم کا صحیح جوڑ ملائیے۔ مصرع 1، جو رات میں ہے کڑک تیری ہے۔ 2، یہ کشمکش حیات کیا ہے۔ 3، ہر ذرے میں تیری جستجو ہے۔ مفہوم 1، خدا کے لیے زندگی کی دشواریوں اور تکالیف کو ختم کر دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ 2، زمین کے ہر ذرے میں تیرا ہی جلوہ ہے۔ 3، آسمانی بجلی میں کڑک تیرے جلال کا اظہار ہے۔ پڑھیے، سمجھیے اور لکھیے۔ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ کی زندگی میں بولے جانے والے مخصوص الفاظ جو خاص معنوں میں استعمال کیے جاتے ہیں اور انہی معنوں میں رائج ہوں، روزمرہ کہلاتے ہیں۔ جیسے جہاں تہاں کے معنی ہیں جگہ جگہ، ادھر ادھر یا ہر جگہ۔ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کیجیے اور 5 روزمرہ الفاظ اور ان کے معنی لکھیے۔ یہاں پر ایک جدول دی گئی ہے جس میں ایک طرف روزمرہ کے الفاظ کے لیے خالی جگہ دی گئی ہے اور اسی کے سامنے معنوں کے لیے خالی جگہ دی گئی ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر کے اس میں 5 روزمرہ کے الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے معنی بھی درج کرنے ہیں۔ نظم میں خورشید اور قمر الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس سے مراد سورج اور چاند ہے۔ سورج کے لیے آفتاب، شمس، نیر، مہر، خاور الفاظ بھی مستعمل ہیں۔ اسی طرح چاند کے لیے ماہ، قمر، بدر، مہتاب، ہلال جیسے ہم معنی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مترادف الفاظ کہلاتے ہیں۔ بچوں، اپنے ساتھیوں سے گفتگو کیجیے اور 5 الفاظ اور ان کے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ نیچے ایک جدول دی گئی ہے جس میں آپ کو ایک طرف 5 الفاظ لکھنے ہیں اور ان کے سامنے ہی ان کے ہم معنی الفاظ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ صفحہ نمبر 6، ذیل میں کچھ شاعروں کے قلمی نام یا تخلص دیے گئے ہیں۔ ان کے پورے نام معلوم کر کے لکھیے۔ جیسے نمبر 1 غالب، نمبر 2 فراق، نمبر 3 چکبست، نمبر 4 مجاز، نمبر 5 جذبی۔ ان ناموں کے سامنے خالی جگہ دی گئی ہیں جس میں آپ کو ان کے پورے نام درج کرنے ہیں۔ نظم کے پہلے بند میں نور، دور، طیور ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک جیسی آواز پر ختم ہونے والے الفاظ کو ہم صوت یا ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ نظم سے 5 ہم صوت الفاظ تلاش کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، یہاں پر خالی جگہ دی گئی ہیں جہاں آپ کو یہ الفاظ لکھنے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی لفظ کا اصل جس سے حروف بنتے ہیں مادہ کہلاتا ہے۔ اس میں کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں، جیسے وحد سے واحد، توحید، محدد وغیرہ۔
نیچے دیے گئے الفاظ سے کون کون سے لفظ بنائے جا سکتے ہیں، انہیں معلوم کیجیے اور مثال کے مطابق لکھیے۔ پیارے بچوں، مثال کے طور پر یہاں ایک لفظ دیا گیا ہے زہر، جس سے کہ ظاہر، اظہار اور ظہیر بنتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں نور، کرم، نظر، عقل اور رحم سے بھی اس طرح کے الفاظ بنانے ہیں۔ اسی صفحے پہ بائیں طرف ایک تالاب کی تصویر دی گئی ہے جس میں 2 خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں۔ صفحہ نمبر 7۔ نیچے کچھ پہیلیاں دی گئی ہیں جن کا جواب تصویر کی شکل میں موجود ہے۔ پہیلی اور تصویر کا جوڑ ملائیے۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ان تصاویر کے بارے میں پہلے بتاتی ہوں، پھر آپ اسے پہیلی سے جوڑیے گا۔ پہلی تصویر میں رات کا وقت ہے جس میں تارے ٹمٹما رہے ہیں۔ دوسری تصویر میں پورا چاند رات کے وقت چمک رہا ہے اور چاندنی چاروں اور بکھری ہوئی ہے۔ تیسری تصویر میں چمکتے ہوئے سورج کی تصویر ہے اور جس کے آس پاس بہت سارے بادل ہیں۔ چوتھی تصویر میں کھلا میدان، پیڑ پودے اور بادل کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب میں آپ کو پہیلی پڑھ کے سناتی ہوں، آپ ان تصویروں سے انہیں جوڑیے۔ نمبر 1، کھلا پڑا ہے ایک خزانہ، پر مشکل ہے اس کو پانا، کوئی کتنا زور لگائے ایک بھی موتی ہاتھ نہ آئے۔ نمبر 2، سونے کا بن کر آتا، سونے کا بن کر جاتا، لیکن ہے یہ بات نرالی، ہر سو ہے چاندی بکھراتا۔ نمبر 3، شب بھر وہ پانی میں نہائے، جل میں اپنا روپ دکھائے، گر پکڑو تو ہاتھ نہ آئے۔ نمبر 4، ایک تھال موتیوں سے بھرا، سب کے سر پر اوندھا دھرا، چاروں اور تھال پھرے، موتی اس سے ایک نہ گرے۔ صفحہ نمبر 8۔ تخلیقی اظہار۔ نیچے دیے گئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بارش کا موسم عنوان پر ایک پیراگراف لکھیے۔ پہلا لفظ ہے بجلی کا کڑکنا، دوسرا بادلوں کا گھننا، تیسرا ٹھنڈی ہوائیں چلنا، چوتھا پیڑوں کا جھومنا، پانچواں پرندوں کا چہچہانا، چھٹا پانی میں نہانا، ساتواں کاغذ کی کشتی۔ پیارے بچوں، نیچے خالی جگہ دی گئی ہے جس میں ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بارش کے موسم پر ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ عملی کام۔ نمبر 1، لائبریری سے ایسی نظمیں تلاش کیجیے جن میں شاعر خدا سے مخاطب ہو۔ ان نظموں کو اپنی کاپی میں لکھیے اور ترنم سے پڑھیے۔ نمبر 2، اپنے آس پاس کے پارک یا باغیچے میں جائیے، وہاں موجود پیڑ پودوں کے سائنسی نام معلوم کر کے اپنی کاپی میں لکھیے اور ان کی تصویر بھی بنائیے۔ نمبر 3، نظم میں لفظ رعد استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں بجلی کی کڑک۔ معلوم کیجیے کہ گھروں کو آسمانی بجلی سے بچانے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں۔ پیارے بچوں، سبق 1 یہیں ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے 7ویں جماعت کے لیے اردو کی آڈیو بک خیال۔ سامعی ریکارڈسٹ ویریندر راوت، فنکار فرحت رئیس، سمپادن ارشد احمد، ہدایت اور تخلیق کار وملیش چودھری۔ یہ کتاب CIET NCERT نئی دلی، بھارت کے ذریعے پیش کی گئی۔